الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله ولعن الله تعالى على أعدائهم ومنكر عصمتهم وولايتهم أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما بلند الصلاة دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں آقا ذات اس مجلس کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین بانیان کے نامہ اعمال میں درج فرمائیں آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت میں استقامت نصیب فرمائیں موت کی ہچکی ہو زبان میں ورد علی ولی اللہ جاری فرمائیں وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائیں دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات کریں اجازت ہے ذکر شروع ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے کیونکہ یہ مہینہ منسوب ہی دو نبیوں کے ساتھ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ تک لے کے جائے اور خدا نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا جب محرم کا مہینہ آئے تو چاند دیکھتے ہی جو سب سے پہلا تخیل ذہن میں آتا ہے وہ حسین ابن علی کا ہے یہ مہینہ حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب ہے وہ مہینہ حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہے اللہ نے مہینے بھی اکٹھے رکھے قربانیاں بھی دو گھروں کی اکٹھی ہیں اور درود میں بھی یہ دونوں ہی خاندان ہیں یہ گھر صرف ابراہیم اور ابراہیم کا رسول اور رسول کی آل یہ صرف مہینوں میں اکٹھے نہیں قربانی میں بھی اکٹھے نہیں صرف قربانی میں اکٹھے نہیں یہ درود میں بھی اکٹھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم میرے لئے درود بھیج پر محمد پہ اور محمد کی آل پہ جیسے تو درود بھیجتا ہے ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ حضرت ابراہیم نبی ہیں خلیل اللہ ہیں حضرت ابراہیم پہ بھی درود ہے اور ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے حضرت آدم کی آل پہ درود نہیں نوح کی آل پہ درود نہیں آدم کی اولاد پہ درود ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ آدم کی اولاد میں قاتل ہے اور جہاں قاتل ہو وہاں درود نہیں ہوتا حضرت نوح کی اولاد پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ نوح کی اولاد میں ایک باغی ہے اور جہاں باغی ہو وہاں درود نہیں ہوتا درود یا ابراہیم پہ ہے اور ابراہیم کی آل پہ ہے بس ابراہیم کی آل پہ درود ہے قرآن اٹھا لائیں تفسیر قرآن اٹھا لائیں حضرت ابراہیم کو چھوٹے نبی نہیں تھے ڈیرے دار نبی تھے قبیلدار نبی تھے میزبان نبی تھے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے ہر وقت ابراہیم کے قریب لوگوں کا رش رہتا تھا ابراہیم کے دوست بھی تھے ابراہیم کے یار بھی تھے ابراہیم کے تعلق دار بھی تھے لیکن اللہ نے جب درود بھیجا پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں بھیجا ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم کے قریب بیٹھنے والوں پہ بھیجا ابراہیم کی اولاد پہ درود بھیجا
وجہ ہے جب خدا نے اولاد ابراہیم پہ درود مختص کر دیا ہے تو پھر آج مولوی قطن یہ کوشش نہ کرے کہ محمد کی آل پہ درود ہے تو صحابہ میں بھی ہونا چاہیے، ازواج میں بھی ہونا چاہیے. صحابہ کی عزت ہے، نبی کی بیویوں کا احترام ہے، لیکن درود صرف اولاد محمد کے لیے ہے، درود صرف آل محمد کے لیے ہے. لیکن یہ مولوی کی ڈبل پالیسی ہے کہ جب وہ اذان دیتا ہے تو پھر وہ درود میں یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ. صحابہ پہ بھی درود پڑھ دیتا ہے، ازواج پہ بھی درود پڑھ دیتا ہے، اور جب نماز شروع کرتا ہے پھر درود صرف زہرا کے گھر میں بھیجتا ہے، صرف نبی کے خاندان میں بھیجتا ہے. جو اس کا حق بنتا تھا، جو درود اذان میں پڑھا تھا، وہ نماز میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا نماز میں پڑھوں گا تو نماز حرام ہو جائے گی. کہ جو نماز آل محمد کے علاوہ حرام ہو جاتی ہے، ان کے علاوہ کسی پہ درود ہو ہی نہیں. مولوی ضرورت کرے وہ حضرت ابراہیم کو رضی اللہ کہے کہتے جی ابراہیم رضی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام ہے. علیہ السلام کس لیے ہے؟ کہتے جی اس لیے کہ اللہ ان پہ درود پڑھتا ہے. اگر اللہ ابراہیم پہ درود پڑھ رہا ہے تو اللہ اولاد محمد میں بھی درود پڑھ رہا ہے. پھر علی بھی علیہ السلام ہے، پھر حسن بھی علیہ السلام ہے، پھر حسین بھی علیہ السلام ہے. اگر تمہیں آل محمد کو رضی اللہ کہنے کا شوق ہے پھر ایک کام اور کرو، جبریل کو بھی رضی اللہ کہا کرو، میکائیل کو بھی رضی اللہ کہا کرو، اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہا کرو. اگر تو کہے گا جبریل علیہ السلام ہے تو پھر میں تیرا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا یہ کیسا علیہ السلام ہے جو رضی اللہ کے دروازے پہ کبھی فقیر بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی ترسی بن کے آتا ہے. پھر سمجھ میں مولوی کی بات نہیں آئی. اگر دروازے پہ علیہ السلام کھڑا ہے تو اندر رضی اللہ نہیں، اندر بھی علیہ السلام. ابراہیم پہ درود، ابراہیم کی آل پہ درود، مصطفیٰ پہ درود، مصطفیٰ کی آل پہ درود. مولوی کی مرضی سے نہیں جاتا، درود اللہ بھیجتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. خدا نے یہ نہیں بتایا کب سے پڑھتے ہیں، جب سے اللہ ہے تب سے پڑھتے ہیں. کب تک پڑھیں گے یہ بھی نہیں بتایا. درود زمان و مکان کا کام. خدا کہتا ہے میں درود پڑھ رہا ہوں محمد پہ اور اس کی اولاد پہ. درود صرف اور صرف محمد اور آل محمد پہ ہے. جن پہ درود نماز میں پڑھا جائے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ نے لکھا. رضی اللہ ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے جن کا کچھ وقت کفر میں گزرا ہو، کچھ ایمان میں گزرا. صحابہ اکرام قابل احترام ہیں. صحابہ اکرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ جچتا بھی ہے، سچتا بھی ہے. صحابی اور ہے، اہل بیت اور ہے. صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا. صحابی جنت میں جا سکتا ہے، جا نہیں سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. صحابی نبی کو کاندھوں پہ اٹھا سکتا ہے، سجدے میں نبی کی پشت پہ بیٹھ نہیں سکتا. صحابی سورہ بقرہ یاد کر سکتا ہے، ایک قدم گھوڑے کی رکاب میں دوسرا پہنچنے سے پہلے قرآن ختم نہیں کر سکتا. صحابی خیبر میں اتر سکتا ہے، فاتح خیبر نہیں بن سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا. صحابی اور ہے، آل محمد اور ہے. 85 بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں. صحابی عرش پہ بھی جا کے بیٹھ جائے محمد کا نوکر ہی رہے گا. حسین مٹی میں بھی بیٹھا ہو محمد کا بیٹا ہی رہے گا. نوکروں کے ساتھ رضی اللہ ہے، مالکوں کے ساتھ علیہ السلام. حضرت ابراہیم کی اولاد میں درود ہے اس لیے کہ ابراہیم نے قربانی کرنا چاہی لیکن اللہ نے واپس کر دیا. قطن ہم شیعہ نبیوں کی توہین کے قائل نہیں ہے. ابراہیم کو چھوٹا نبی ہے، حسین کا بھی دادا ہے، نبی کی بھی جد ہے.
لیکن ابراہیم کو اللہ نے قربانی مانگی واپس کر. ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا، حسین کے دور میں عشق کی جوانی تھی. اللہ نے قربانی مانگ کے واپس کیوں کر دی؟ ہر گھر میں بچے بھی ہیں، جس کے گھر میں پوتا ہے، جس کے گھر میں نواس ہے، جس کے گھر میں چھوٹا بچہ، وہ میری گواہی دے. بچے کے ہاتھ میں کوئی ٹافی یا بسکٹ، بڑا اسے کہتا بیٹا مجھے دے، وہ بچہ اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے. جو ہی ہاتھ میں رکھتا ہے وہ بڑا قریب بلا کے پیار کر کے واپس کر دے. اس سے کہو کہ جب تو نے رکھنی نہیں تھی مانگی کیوں تھی؟ وہ کہتا صرف دیکھنا تھا اسے مجھ سے پیار کتنا ہے. لیکن جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے تو وہی بوڑھا جس نے بچپن میں چیز واپس کی تھی اب مانگ کے دیتا. وہ کہتا اب اس کے میرے اوپر حق ہے، ہم یہ جوان ہوں. ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا، خدا نے قربانی مانگی، ابراہیم نے دی، خدا نے واپس کر دی. حسین کے دور میں عشق کی جوانی تھی. ابراہیم صرف نبی نہیں تھا، اللہ قرآن میں کہتا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا. صرف انسانوں کا. انسانیت ختم، ابراہیم کی امامت ختم. اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا تھا صرف انسانوں کا. اللہ نے ہر نبی کو اس کی حد میں رہ کے نبی بنایا. کوئی قبیلے کا نبی تھا، کوئی قوم کا نبی تھا. ابراہیم کو امامت دی تو صرف انسانوں کی، جنوں پہ نہیں، فرشتوں پہ نہیں، دوسری مخلوقات پہ نہیں، صرف انسانوں پہ. اور اللہ حدود میں رکھنے کا اتنا قائل ہے کہ عیسیٰ نبی ہاتھ کے ساتھ نبینا کو آنکھیں دیتا تھا. ایک شخص عیسیٰ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا میں نبی نہ ہوں. عیسیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا میں تو اب بھی نبی نہ ہوں. عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے نام معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں. تو نبی بنی اسرائیل کا ہے. تیری حکومت، تیری نبوت بنی اسرائیل تک ہے، یہ تو باہر کا ہے. تیرا معجزہ چلے گا تیری قوم تک. یونس مچھلی کے پیٹ میں گیا، یونس نے مچھلی سے کہا تجھے نہیں پتا میں نبی ہوں؟ اسے کہا زمین پہ ہے. ہر نبوت کا اختیار ہے، یہ تو ہمارے نبی کے پاس اعزاز ہے نا کہ وہ عالمین کا نبی ہے، ورنہ نبی قبیلوں کے نبی تھے. اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا لیکن انسانوں کا امام بنایا. اگر اللہ صرف ابراہیم کو انسانوں کا امام نہ بناتا، آج مولوی کہہ دیتا ابراہیم بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے. ابراہیم اور حسین کے پاس ایک ہی ہوتا تھا. خدا نے ابراہیم کو صرف انسانوں کا امام بنایا تھا. اب مجھ پہ سوال کرو کہ حسین کہاں کہاں کا امام تھا؟ حسین نے فطرت کو وہاں سے یہاں بلا کے معاف کر کے بتایا تھا کہ میں یہاں بھی امام ہوں، وہاں بھی امام. یہاں بھی امامت حسین کے پاس ہے، وہاں بھی امامت حسین. ابراہیم کے 2 دن پہلے ابراہیم کے بیٹے کی یاد تازہ کی. کسی ملک کے کونے میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہوئی. 10 ذی الحجہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا دن تھا. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی امن کمیٹی نہیں، کوئی تھانے سے اجازت نہیں. میں جملہ آسان کروں، اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سچ سچ کے بازاروں میں پھرتی رہی. میں فضائل پڑھوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ وہ ابراہیم کا بیٹا تھا. ابراہیم کے بیٹے کے دل میں تمہیں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں. تو کیا سمجھتا ہے کہ حسین کے دن عام ہے؟ ابراہیم خواب ہے، حسین تعبیر ہے. ابراہیم نے صرف دیکھا، حسین نے کر کے دکھا. ابراہیم کے دن آئے تو مسلمانوں نے کہا کہ جی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرو. جو نہیں کر سکتے ان کے گھر گوشت پہنچاؤ، گوشت پہنچے گا، وہ پتہ چلے گا قربانی کا گوشت ہے. اتنا قربانی کا گوشت پھیلا دو کہ مسلمانوں کے بچوں کو سنت ابراہیمی زندہ رہے، ابراہیم کا واقعہ زندہ رہے. کہ ایک ہمارا نبیوں میں سے نبی تھا، نام جس کا ابراہیم تھا، اس نے اپنے بیٹے کی گردن میں چھری رکھی تھی، اللہ نے اس کی جگہ پہ ایک جانور بھیج دیا تھا. لہٰذا بچوں کے ذہن میں یہ واقعہ زندہ کرنے کے لیے ہر سال سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے. اربوں روپے کے جانور مسلمان ذبح کرتے ہیں، ان کا خون بہا کے ابراہیم کو سلام کرتے ہیں. لیکن ابراہیم اور حسین کے عشق میں اتنا فرق ہے، جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی
بیٹا بھی نبی ہے، لیکن ابراہیم کی قربانی اللہ نے واپس کیوں کر دی؟ ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ دی، آنکھوں میں پٹی باندھی، بیٹا لٹا دیا، چھری پھیری، گرم ابلتا ہوا لہو بات کیا، ابراہیم نے سمجھا کہ بیٹا ذبح ہو گیا، جلدی سے پٹی کھول لی، جانور تڑپ رہا تھا، اسماعیل مسکرا رہا، ابراہیم نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ میری قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ فرمایا تیری آنکھوں میں پٹی کیوں آئی؟ میرے اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا؟ واہ ابراہیم، بیٹے سے بھی محبت، اللہ سے بھی محبت، مجھ سے کرنی ہے تو صرف مجھ سے کر، اولاد سے بھی پیار کر رہا ہے، اللہ سے بھی پیار کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا پھر تجھ سے اس کا معیار کیا ہے؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں، میں بتاؤں گا کہ اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے۔ خدا سے محبت میں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے سوچتے نہیں، تو نے تو آنکھوں میں پٹی باندھ دی تھی۔ اب جتنے شیعہ سنی میرے سامنے بیٹھے ہو مجھے بول کے بتاؤ، جب ابراہیم نے چھری پھیری تھی تو ذبح اسماعیل ہوا تھا یا دمبا؟ تو ذبیح اللہ اسماعیل کو کیوں کہتے ہیں؟ ذبیح اللہ کا ترجمہ ہے جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوا، جب اسماعیل ہوئے ہی نہیں تو ذبیح اللہ کیسے بنے؟ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا اسماعیل ذبیح اللہ کیسے ہو گئے، وہ کہتے بے شک چھری پھری نہیں، ارادہ کر کے لیٹ تو گیا تھا، لہٰذا اللہ نے ارادہ قبول کر لیا، اللہ نے نیت قبول کر لی، اللہ نے اسے ذبیح اللہ کہہ دیا اس لیے کہ وہ ارادہ کر کے لیٹ گیا تھا۔ پھر پنچایت بن کے شیعہ سنی بن کے نہیں، پنچایت بن کے فیصلہ کرنا، جو سگے باپ کی چھری کے نیچے ارادہ کر کے لیٹ جائے اسے سارے ذبیح اللہ مانتے ہیں، اور جو ساری رات کافروں کی تلواروں کے نیچے محمد کے بستر پہ سویا رہا اسے علی ولی اللہ کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم کے بیٹے کے دن آئے، مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو، میرا شیعہ سنی مہربان، ہم نے قیامت والے دن جواب ابراہیم کو نہیں محمد کو دیا۔ ابراہیم نے تو صرف خواب دیکھی تھی، خدا کہتا ہے کہ ہم نے تیرے فدیے کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ اب تیری اس قربانی کے تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے اور کوئی اتنا عظیم کر دے گا کہ اس کے صدقے سے قیامت تک تیری قربانی بھی قبول کی جائے۔ مسلمانوں نے ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ آئے ہوئے دمبے کی شبیہ اپنے گھروں میں رکھی۔ اللہ قرآن میں کہتا صرف جانور کا نہیں، اس کے گلے میں پڑی رسی کا بھی ہے۔ میرے لفظ جانوروں کا احترام سکھا رہا ہے، فرمایا احترام نہیں سکھا رہا، نسبت بتا۔ اب یہ دمبا، یہ چھترا، یہ بکرا، یہ گائے، یہ اونٹ، اب یہ عام نہیں رہا، اسے نسبت ہو گئی۔ تو یہی بات تو ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو سمجھاتے ہیں، جس دمبے کو اسماعیل سے نسبت ہو جائے اس کا احترام جائز ہے، تو جس گھوڑے کو حسین سے نسبت ہو جائے، جس علم کو عباس سے نسبت ہو جائے، جس تازیے کو حسین سے نسبت ہو جائے، اس کا احترام بھی جائز ہے۔ ابراہیم خوابوں کا شہزادہ ہے، حسین طویل کا شہزادہ۔ ابراہیم نے صرف دیکھا تھا، حسین ابن علی نے تو عملاً کر کے دکھایا۔ آج بھی جاؤ حج کرنے کے لیے جاؤ، وہاں پر 3 مختلف جگہوں پہ شیطانوں کے کریکٹر بنے، دیواریں ہیں، ان تینوں شیطانوں پہ کنکر مارے جاتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 3 ہولیوں میں آ کے قربانی روکنا چاہی تھی۔ کسی بھی مولوی سے جا کے پوچھ لینا کہ ایک ابلیس ہے جس نے سجدے کا انکار کیا تھا، وہاں 3 جگہوں پہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ 3 جگہوں پہ ابراہیم نے پتھر مروائے تھے، آج تک 3 جگہوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی کہ بندے پتھر مار کے آ جاتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مار کس سے رہے۔ پہلا حملہ اس نے کب کیا؟ جب ابراہیم اسماعیل کو لے کے آ گئے، اس نے پہلا حملہ کیا نبی کی بیوی پر۔ شاید اکیلی نبی کی بیوی ہوتی تو گمراہ ہو جاتی، مگر معصوم کی ماں تھی۔ جو بات سمجھ کے بول رہے ہیں انہیں داد دو، نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مثال دی، نوح اور لوط کی بیوی یا نبی کی بیویاں تھی گمراہ ہو۔
لیکن हाजरा गुमराह क्यों नहीं हुई? ये सिर्फ बीवी नहीं थी, इसका बेटा भी मासूम था। इसने पहला हमला किया, इसने आके कहा बीबी तू जानती है तेरा बेटा कहाँ है? बीबी देख के कहने लगी अपने बाप के साथ उसके दोस्त के घर दावत पे गया, क्योंकि इब्राहिम यही बता के गए थे। कहने लगा जाने दे बीबी, कोई दावत नहीं है, हाथ में छुरी और रस्सी लेके गया, तेरा बेटा ज़िबा करने के लिए गया। ज़िबा करने का नाम आना था। बीबी हाजरा देख के कहने लगी फिर मुझे क्या करना चाहिए? देखना सोच क्या रही है, दरवाजा खोल, घर से बाहर निकल, वो सामने जा रहा है, इसके हाथ से इस्माइल लेके वापस आ जा, इतना कहना था। बीबी ने बंद दरवाजे के अंदर खड़ी होकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, बीबी ने पत्थर उठा के शैतान को चाहते हुए मारा। जाता हुआ शैतान दौड़ के कहने लगा तूने कैसे पहचाना? तू तो घर के अंदर थी, मैं बाहर था। फरमाया मैं नबी की बीवी हूँ, नबी की माँ हूँ, इतना जानती हो कि नबियों की बीवियों को आगे के मुकाबले पे घर से बाहर निकाले वो बंदा नहीं शैतान होता। तूने नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे निकाला। अब इसका मतलब है जिस दौर में जो भी जिस नबी की जिस बीवी को हक के मुकाबले पे निकाले, समझो कि वो हुई है इब्लीस। इसे दूसरा जब इब्राहिम चल रहे थे, ये इब्राहिम के करीब चला, भेस इसने बदला हुआ। इब्राहिम के करीब चलते हुए जाने लगा। इब्राहिम कहाँ जा रहा है? फरमाया बेटा ज़िबा कर दे। क्यों? ख्वाब है। ये मुस्कुरा के कहने लगा मैंने भी अक्सर ऐसा ख्वाब देखा है, मैंने तो कभी बेटा ज़िबा नहीं किया। ऐसा कहना था। इब्राहिम ने फेरती हुई आंखों से देखा, ला हौला वला कुव्वता। इब्राहिम ने जमीन में पत्थर उठा के ये दौड़ा, पीछे से मारा। इसे दौड़ते हुए इब्राहिम तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी को अपने जैसा समझे तो जाके सोने में बंदे तवज्जो, तूने नबी को अपने जैसा समझ लिया, तेरा ख्वाब और है, मेरा ख्वाब और है। इसका मतलब जब दूसरे शैतान को कंकर मारा जाता है तो सिर्फ वो दीवार पे नहीं लग रहा होता, हर उस बंदे पे लानत हो रही होती है जो नबी को अपने जैसे समझे। कुछ ऐसे भी मजलूम लोग हैं, कुछ ऐसे भी बेचारे लोग हैं जो मार भी खुद रहे होते हैं, लग भी खुद को रहा होता है। दीवारों को पत्थर मारने का नाम हज नहीं, किरदार से नफरत करने का नाम। दो हमले हो गए जी। तीसरा हमला, पहला हाजरा पे, दूसरा इब्राहिम पे, तीसरा इस्माइल पे। जनाब इस्माइल इब्राहिम कुर्बानी वाली जगह वो साफ कर, तो मेरी तरफ कर, ये बिल्कुल इस्माइल के करीब आके बैठ गया। जाके कहने लगा इस्माइल तेरा बाप तुझे ले आया है, लेकिन तेरी माँ तेरा घर इंतजार कर रही है। इस्माइल तू घर वापस नहीं चला जाता? इस्माइल कहता मैं घर चला गया तो मेरा पापा क्या सोचेगा? कहता बाप तो बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे में तो हर बात नहीं मानते। इतना कहना था, बचपन से नबी को जवानी वाला चला लाया, पत्थर उठाकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखने लगा तेरी माँ ने पहचाना, चुप रहा, तेरे बाप ने पहचाना, चुप रहा, तू तो बच्चा है, तुझे कैसे पता चल गया मैं शैतान हूँ? फरमाया जब नबियों के दिमाग में शक करे वो बंदा नहीं होता, शैतान होता। तूने नबी के इसका मतलब है कि हज सिर्फ अल्लाह के घर के चक्कर लगाने का नाम नहीं। यहां बंदे कहते हैं जी मुहर्रम में सिर्फ हुसैन को कुरान पढ़ के बख्शना चाहिए। जब हज करने के लिए गए थे वहां इब्राहिम को कुरान पढ़ के बख्शना, वहां सफा और मरवा पे दौड़े, दो पहाड़ियां हैं वहां अल्लाह दौड़ाता है। जो नहीं दौड़ सकता खुदा कहता है या दौड़ो या दौड़ाओ, या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। वल्लाह खुदा ये फ़िक़ही मसला है, शरीयत का मसला है। खुदा कहता है या खुद दौड़ो, अगर वो नहीं दौड़ सकते उसे व्हील चेयर पे बिठाओ, दौड़ाओ। अगर बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते तो खुदा ने कहा चलो बेशक आहिस्ता लेकिन अपने कांधों को इतनी तेजी से रख दो तुम्हारी शक्ल दौड़ने वाली जैसी हो जाए। या दौड़ो या दौड़ाओ, या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ, या दौड़ो या दौड़ाओ
دوڑنے والی شکل بناؤ. اب یاد آئی نبی کی حدیث, یا حسین کو رو یا رلاؤ یا رونے والی شکل بناؤ. جتنے اعتراض بندے محرم میں کرتے ہیں اللہ سب کے جواب حج میں دے دیتے. وہاں پہ خدا کہتا ہے شیطان کو پتھر مارو. پتھر مارنے کا نام تبرہ ہے. صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام سنت کو زندہ کرنا. یہاں بندے علم نہیں چومنے دیتے, وہاں سارے حجر اسود چوم کے آتے. یہاں تبرک نہیں کھانے دیتے, وہاں سے سارے زمزم لے کے آتے. ابراہیم کی یاد اور تھی, حسین کی یاد اور. خوشی مناؤ, ابراہیم کا بیٹا بچ گیا, اللہ کا نبی کا بیٹا بچ گیا, خوشی ہو گئی. محرم میں بچا نہیں, نبی کا بیٹا ذبح ہو. میرے سنی بھائی اگر تشریف فرما ہے, محرم قریب ہے, آپ مجلسوں میں ضرور جائیں. ماتم نہیں کر سکتے آپ نہ کریں, کالے کپڑے نہیں پہن سکتے نہ پہنے, زنجیر چڑیاں آپ کو اچھی نہیں لگتی نہ کریں. تھوڑی دیر مجلس والی جگہ پہ بیٹھیے, جتنی دیر بیٹھے رہے اتنی دیر ذہن میں سوچتے رہیے گا یہ گھر اجڑنے کے لائق تھا. میں تمہیں کون سی قربانی سناؤں. ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی, چلی نہیں چلی, صرف رکھی, اور خدا نے گردن ہٹا کے جانور کی گردن آگے کروائی. اسماعیل کو لے کے واپس آیا, حاجرہ دروازے پہ انتظار کر رہی تھی. دیکھ کے کہنے لگی ابراہیم کیا بنا؟ کہنے لگا حاجرہ میں نے تجھے بتایا نہیں تھا, تم ماں تھی, کہیں مجھے روک دیتی, میری قربانی میں خلل واقع ہو جاتا. میں نے خواب دیکھا تھا, خواب کو تازہ کرنے کے لیے, اللہ راضی کرنے کے لیے میں بیٹا لے کے گیا تھا. میں نے حاجرہ آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی, بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھ دی تھی, رکھ میں نے چھری دی تھی, ارادہ میرا پورا تھا. اللہ کو ترس آ گیا, خدا نے اسماعیل کی جگہ پہ جانور بھیج دیا. اتنی کہانی سنا کے ابراہیم چپ ہوا ہے. تڑپ کے حاجرہ اٹھی, اسماعیل کی گردن کو اس جگہ سے دیکھا, رو کر بتا چھری رکھی کہاں تھی. اسماعیل نے وہ جگہ بتائی, اس جگہ کو 7 بار حاجرہ نے چوما, 7 بار رچ کھا گئی. رو کے کہتی ابراہیم اگر چل جاتی میں مر جاتی, اگر چل جاتی میں مر جاتی. ابراہیم اللہ نے کیسے ترس کیا؟ فرمایا اللہ نے کہا تھا کہ میں تیری سنت کو تازہ کروں گا, میں تیری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دوں گا. حاجر نے کہا ایسی بھی کوئی ماں ہوتی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا مارا جائے اور وہ چپ رہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے ٹیلے پہ ابراہیم اور حاجر اور اسماعیل کھڑے تھے. جب اکبر کی لاش میں حسین نے نیزہ کھینچا, نیزے کا کھینچنا تھا, حاجرہ ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے چل واپس چلے, یہ اور ہے مجھ سے تو ایک اسماعیل کی چھری کی نشان نہیں دیکھا گیا تھا. اس نے تو 18 سال کے بیٹے کی جگر سے برچھی کھینچ لی. میرا شیعہ سنی مہربان, محرم میں کسی شیعہ یا سنی کا گھر نہیں اجڑا, جس کا کلمہ پڑھتے اس کا گھر اجڑ گیا. ایک دوسرے کے ہاں اللہ نہ کرے موت ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے, جنازہ پڑھتے, ختم میں بیٹھتے. جب ایک دوسرے کے ختم میں بیٹھتے ہوئے تمہیں فرقے یاد نہیں رہتے تو کوشش کرو جب حسین کا ذکر ہو, کہیں قیامت والے دن نبی تم سے پوچھ نہ لے کہ جب تمہارے گھروں میں موت تھی تب تمہیں کچھ یاد نہیں رہا, جب میرے بیٹے کا جنازہ اٹھنا تھا. منت کر کے ایک پیغام دیا ہے, اب یہیں پہ 2 سطریں سنو. کربلا میں حسین کی قربانی اتنی بڑی ہو گئی, ابراہیم حاجرہ سے چھپا کے اسماعیل لے کے گیا. 70 قدم کے فاصلے پہ بہنیں دیکھ رہی تھی جب وہ 3 دن کے حسین کو پیاسا ذبح کیا. شہادت حسین پڑھنے کا مجھے حکم دیا, مکمل شہادت پڑھوں گا 35 سے 40 منٹ چاہیے, بڑی قریب سے پڑھوں تو اب مقصد صرف آنسو ہے, اسی پہ آنسو آ جائے. میرا مالک, میں مجلس سے پہلے دعا کر رہا ہوں, مشاہد پڑھنے سے پہلے, میرا مولا جتنے بیٹھے ہو تمہیں کربلا لے کے گئے, جو گئے ہو مالک تمہاری زیارت قبول کر, جو جا چکے ہیں وہ میری تائید فرمائیں گے. جب کربلا جائیں تو امام حسین کے حرم کا ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب سدرہ. باب سدرہ کے سامنے جو بازار ہے اسے کہتے ہیں شاہراہ سدرہ.
اس بازار میں سیدھا چلتے جاؤ تو اس کے آخر میں نہر الکما یعنی کہ دریائے فرات کی وہ نہر ہے، اس کے پیچھے امام جعفر صادق کا باغ ہے۔ نہر الکما کے بالکل قریب ایک مسجد ہے جسے کہتے ہیں مسجد صاحب الزمان۔ میں نے آپ کے سامنے کہانی پڑھ دی، جب آپ جائیں گے نوکر کی اس روایت کو یاد کیجئے گا، بے تحاشا آپ کے آنسو آئیں گے، جب آنسو آئیں تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ امام حسین کا حرم کافی فاصلے پہ اور یہ مقام صاحب الزمان ہے۔ جب میں 2009 میں پہلی دفعہ گیا، اس کے بعد ترس کیا ہے زہرا کے بیٹوں نے کئی بار بلایا، لیکن جب میں پہلی بار گیا میرا زمانے طالب علم تھا، میں پورا سفر نامہ لکھ رہا تھا۔ جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو میں نے پوچھا کہ یہ جگہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب ہمارا بارواں امام کربلا کی زیارت کے لیے آتا ہے نا تو اس جگہ پہ آ کے 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے پھر اپنے جد کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی فضیلت؟ انہوں نے کہا امام نے کہہ کے یہ مسجد بنوائی ہے، 12ویں امام۔ میں نے کہا جی اور اس کی فضیلت؟ انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ ایک اور فضیلت۔ میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جب حسین گھوڑے کی زین سے گرے تھے نا تو یہاں گرے تھے۔ بس اب آپ نے اس بات کو سن لیا، اس سے آگے چلیے گا اور اسی پہ اتنا مصائب ہو جائے گا کہ آپ کی آنکھیں شام تک تر رہیں گی۔ جب حسین گھوڑے کی زین سے گرے تو یہاں گرے تھے۔ میں نے جب یہ جملہ سنا نا کہ حسین گھوڑے کی زین سے یہاں گرے تھے، میں نے باہر نکل کے حرم کا فاصلہ دیکھا، میرے فوراً ذہن میں سوال ہے گرا یہاں تھا، دفن وہاں کیسے ہو گیا؟ میں طالب علم تھا، میرے ذہن میں دوسرا سوال ہے، جب میرا قریب گھوڑے سے گرا تو اٹھانے والا تو تھا ہی کوئی نہیں، تو حسین کو یہاں سے وہاں دفنانے کون لے گئے؟ میں ذہن میں یہ خیال رکھ کے جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھا رہا، میں سوچتا رہا، مسجد سے نکلا میں روتا ہوا حسین کے حرم کی طرف بڑھا، ایک سوال مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا، مولا گرا وہاں ہے، دفن یہاں کیوں ہے؟ یا یہ روایت ٹھیک نہیں ہے یا وہ روایت ٹھیک نہیں ہے؟ میں سوچتا حسین مالک کے حرم میں داخل ہو گیا، مغربین کی اذان ہو رہی تھی، میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں روتا ہوا حسین کی زمین پہ گیا، میں زمین پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعائیں پھول گئی، میرے ذہن میں وہی سوال تھا، میں نے کہا میرا شہنشاہ میں پاکستان سے آیا ہوں، میرے ذہن میں سوال بار بار گونج رہا ہے، گرا وہاں تھا دفن یہاں کیوں ہے؟ گرا وہاں تھا دفن یہاں کیوں ہے؟ میں روتا روتا زمین سے باہر آیا، ایک سیاہ امامے میں عالم دین زیارت ہو رہا تھا، میں اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا، اسے میرا رونا دیکھا، اسے مجھ سے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ میں نے کہا آپ اردو سمجھتے ہیں؟ کہنے لگا میں ہندوستان سے ہوں اور میں سید ہوں۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب مجھے حسین کی قبر کے سامنے کھڑا ہو کے دے، حسین گرے وہاں تھے جہاں مقام صاحب الزمان ہے؟ کہنے لگا بالکل وہاں گرے تھے۔ میں نے کہا دفن یہاں ہے؟ میں نے کہا بالکل یہاں دفن ہے۔ اب کوئی سید بیٹھا مجھے